نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور حسن سلوک کرو کس کے ساتھ؟ ایک فہرست گنائی گئی ان لوگوں کی جن کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کہا حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ، پھر کہا حسن سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ، پھر کہا حسن سلوک کرو یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ جس سے تمہارا رشتہ ہے، اور اس پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو جس سے کہ تمہارا رشتہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا حسن سلوک کرو مسافروں کے ساتھ، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا حسن سلوک کرو غلاموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ میں جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے اس میں مذہب کی پابندی نہیں ہے۔ اگر کوئی یتیم ہے تو وہ آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو۔ مسکین اور فقیر ہے وہ آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ پڑوسی آپ کا کوئی ہے، آپ کا پڑوسی آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ مسافر ہے، غلام ہے، لونڈی ہے، یہ سب آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ پیارے بھائیوں، ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کئی عقائد
ادیان اور مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں۔ مذہب اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب مخلوط معاشرے میں جینا ہو، جہاں کئی عقیدوں کے ماننے والے لوگ ہوں، جہاں کئی دھرموں کو ماننے والے لوگ ہوں، جہاں کئی ادیان کے ماننے والے لوگ رہتے ہوں، وہاں کیسے جیا جاتا ہے، وہاں کیسے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، رہن سہن کیسا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، نبوت کے بعد 13 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزار دی اور 10 سالہ زندگی آپ نے مدینے میں گزار دی۔ دونوں جگہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ تھے۔ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین عرب تھے، ان کے درمیان آپ ایک مائنورٹی کے حساب سے جیتے تھے، رہتے تھے مکہ کے اندر اقلیت میں، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے اور مدینہ جب آپ آئے تو وہاں اکثریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن آپ کے ساتھ مدینہ کے اندر بھی غیر مذہب، غیر مسلمان، یہودی اور عیسائی کی شکل میں پائے جاتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اکثریت میں تھے مدینہ میں اور یہودی یا اقلیت میں تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی ان دونوں زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کے یہ دونوں نمونے ہمیں بتاتے ہیں کہ دوسرے عقائد، دوسرے مذہب اور دوسرے دھرم کے ماننے والوں کے ساتھ ہمیں کیسے جینا چاہیے، ہمیں کیسے رہنا چاہیے، ہمارا سلوک ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کیا حقوق ہیں جو ہمیں ان غیر مسلموں کو دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب کوئی ایسا معاشرہ ہو، ایسا سماج ہو جہاں مسلمانوں کو دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ جینا پڑے تو وہاں خود ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزارے اور دوسرے لوگوں کو بھی امن و شانتی کے ساتھ جینے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ آپ خود بھی معاشرے اور سماج میں امن کے ساتھ زندگی گزارو اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی امن و چین کے ساتھ زندگی گزارنے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہجرت کر کے تو مدینہ آنے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ یہودی مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا۔ آپ سیرت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ کی کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس معاہدے کی تفصیل ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نام سے یہودیوں سے معاہدہ کیا۔ آپ نے کہا دیکھو مدینہ تمہارا بھی شہر ہے اور مدینہ ہمارا بھی شہر ہے، آؤ ہم دونوں مل کر کے مدینے کی زندگی کو پرامن اور پرسکون بناتے ہیں۔ تمہاری بھی ذمہ داریاں ہیں تو تم اپنی ذمہ داریاں ادا کرو، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں اس شہر کو امن والا شہر بنانے کے لیے تو ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر آپ مخلوط معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ایسے معاشرے میں جہاں بہت سارے دھرم والے زندگی گزارتے ہوں، تو ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے والا کوئی کام نہ کریں۔ مذہب کے معاملے میں، دھرم کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں کوئی بھی شخص ہو بہت اندھا ہوتا ہے، بہت جذباتی ہوتا ہے، اور اگر
کسی دھرم کے بارے میں، کسی مذہب کے جذبات کو اگر آپ بھڑکانا چاہیں گے تو آپ یاد رکھیں سماج میں فساد پھیلے گا اور امن جو ہے یہ جاتا رہے گا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، دیکھو کسی دوسرے دھرم کے ماننے والوں کے جذبات کو مجروح نہ کرنا، ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچانا۔ جیسے تمہارا دین اسلام ہے، احترام کے لائق ہے، ویسے ہی دوسروں کے مذہب کے معاملے میں تم انگلی نہ کرنا، اس سے فساد پیدا ہوگا۔ اللہ نے سورہ انعام میں کہا اے مسلمانوں، مشرکین جن خداؤں کی عبادت کرتے ہیں ان خداؤں کو گالی مت دینا، جن بتوں کو پوجتے ہیں ان بتوں کو برا بھلا نہ کہنا۔ پھر اللہ نے کہا کیونکہ اگر تم ان کے خداؤں کو گالی دو گے، ان کے خداؤں کو برا بھلا کہو گے تو وہ جواب میں اللہ رب العزت کو گالی دیں گے۔ تو کسی کے مذہبی جذبات کو بھڑکانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ مخلوط معاشرے میں جی رہے ہیں، ایک ایسے معاشرے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں جہاں کئی دھرم کے ماننے والے ہیں، تو ہر ایک کے دھرم کا احترام کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے بتوں کو، ان کے خداؤں کو گالی نہ دے۔ یہ آیت سورۃ الانعام کی صاف طور پر یہ تعلیم دیتی ہے کہ ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا خیال رکھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں آپ کئی مذاہب کے ساتھ رہ رہے ہوں، کئی مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان جہاں آپ رہتے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی پوری 23 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوتی، آپ کی پوری زندگی کا آپ مطالعہ کر لیں۔ مکہ میں آپ مشرکین مکہ کے ساتھ تھے، مدینہ میں آپ یہودیوں کے ساتھ تھے، یعنی ایسے معاشرے میں، ایسے سماج میں جہاں کئی دھرم کے ماننے والے پائے جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس 23 سالہ زندگی کا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین عرب سے جو تکلیفیں ملی اور مدینہ میں یہودیوں کی جانب سے جو تکلیفیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، بہت صبر کیا آپ نے، بہت صبر کیا، بہت برداشت کیا آپ نے، بہت برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیا، درگزر کیا آپ نے۔ انتقامی جذبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جیے کہ فلاں سے انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ کی 23 سالہ زندگی نہیں بلکہ پوری 63 سالہ زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں رہے جہاں کئی دھرم کے ماننے والے پائے جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو ایک مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، لعن و طعن کیا ہو، اپنی ذات کے لیے آپ نے کسی سے بدلہ لیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا، برداشت کیا آپ نے۔ آپ دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اپنی تلوار آپ نے درخت کی شاخ پہ لٹکا دی۔ ایک مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں دیکھا، آیا، آپ کی تلوار اٹھائی اور آپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگا محمد بتاؤ، ننگی تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آج تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ دوسری مرتبہ اس نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا بچانے والا اللہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں
उस मुशरिक आदमी का हाथ कांपा और तलवार छूट करके ज़मीन पर गिर गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही तलवार उठाई और बड़े इत्मीनान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब बता तुझे मुझसे कौन बचा सकता है। वो मुशरिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहमो करम की भीख मांगने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ जाओ मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया, जाओ जाओ मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया। जानी दुश्मनों तक को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ़ी का ऐलान किया है। सब्र और बर्दाश्त की हद थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपने अपनी ज़ात के लिए कभी इंतकाम नहीं लिया। हुस्न सलूक की जब बात आती है, बेहतर बर्ताव की जब बात आती है, अखलाक पेश करने की जब बात आती है, तो आप देखेंगे गैर मुस्लिम की इयादत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ करार दिया। जिन गैर मुस्लिमीन के दरमियान आप रहते थे, आपका पड़ोसी भी होता था, बिजनेसमैन भी होते थे, जान पहचान के लोग भी होते थे, कोई बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जाओ उसकी इयादत कराओ, जाओ उसकी इयादत करके आओ। सही बुखारी की रिवायत है, एक यहूदी नौजवान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, बीमार हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आप फ़ौरन उसके घर तशरीफ़ ले गए, इयादत की आपने और उसकी शिफायाबी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। और आप जानते हैं गैर मुस्लिमों के सरदार को एक मरतबा सांप ने डस लिया था। सहाबे कराम थे, सूरतुल फातिहा पढ़ करके दम किया और बाकायदा वो शिफायाब हो गया। इससे पता चलता है कि गैर मुस्लिमों के साथ हम हुस्ने सलूक इस हद तक करें कि उनकी बीमारी में उनकी इयादत को जाएं, उनके लिए शिफायाबी की दुआ करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों की दावत को कबूल किया करते थे। यह आपका अखलाक था और आप मुसलमानों को इस बात की तालीम दिया करते थे कि गैर मुस्लिम चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो तुम्हारे हुस्ने सलूक का मुस्तहिक है। यतीम है, मिस्कीन है, पड़ोसी है, बिजनेस पार्टनर है, या आप उसके साथ रहते हैं या जान पहचान वाला है, आप उसके साथ हुस्ने सलूक का मुआमिला करें, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। गैर मुस्लिम सही बुखारी सुनन नबी दाऊद की एक रिवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दी। आपने दावत कबूल फरमा ली। जब घर गए तो आपने देखा कि उसने रोटी तैयार कर रखी है और सालन जो है ये बहुत बासी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी और सालन उसके घर पर बैठ करके आपने खाई। तो गैर मुस्लिमों एक यहूदिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त की दावत दी और उसमें उसने जहर मिला करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। आपने उसकी दावत कबूल फरमाई। तो गैर मुस्लिमीन के साथ हुस्ने सलूक का एक मामला ये भी है कि आप उनकी तरफ से दावत को कबूल करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ हुस्ने सलूक का जो नमूना हदीस में मिलता है, उसमें एक नमूना ये भी है कि आप उनके साथ हदिये का लेन देन कर सकते हैं। गैर मुस्लिम को हदिया देना या उनका हदिया कबूल करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ करार दिया है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लिबास ड्रेस जो है उन्हें गिफ्ट किया, हदिया दिया। उसमें रेशम था और रेशम का लिबास मर्दों के लिए दुरुस्त नहीं है, रेशम का लिबास पहनना। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो लिबास दिया उसमें तो उसका बेशतर हिस्सा रेशम का है और आप रेशम पहनने से मना करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ खत्ताब के बेटे, मैंने कब कहा कि तुम इस ड्रेस को ज़ेबतन करो, इस लिबास को पहनो। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस ड्रेस को, उस लिबास को मक्का में अपने गैर मुस्लिम रिश्तेदार को हदिया कर दिया। सही बुखारी की रिवायत। मिस्र का बादशाह मुकौकस, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे
دین کا پیغام پہنچایا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول تو نہیں کیا، لیکن آپ کے لیے گفٹ بھیجا، ایک خچر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک لونڈی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ دیا، اور وہ لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں تھی، جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا ہوا حضرت ابراہیم، جو تقریباً 18 مہینوں تک زندہ رہے اور اس کے بعد انتقال کر گئے۔ تو غیر مسلموں سے یہ سب وہ سلوک ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں کیا، یعنی اس وقت کیا جہاں مسلمان اکثریت میں رہا کرتے تھے، آپ نے وہاں غیر مسلمین کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا کہ آپ ہدیے کا لین دین کرتے تھے، ان کی دعوتوں کو قبول کرتے تھے، ان کی عیادت کو جایا کرتے تھے، اور غیر مسلمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پورے حقوق پورے انصاف کے ساتھ دیتے تھے، ان کا جو بھی حق بنتا تھا پورا انصاف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیا کرتے تھے۔ اور غیر مسلمین باقاعدہ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ مسلمان ہمیشہ ہمارے ساتھ انصاف پسندی کا معاملہ کرتے ہیں، اور مسلمانوں نے کبھی کسی دھرم والے پر ظلم نہیں کیا، ظلم نہیں کیا۔ خیبر کے یہودی تھے، کتنا پریشان کیا آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جلا وطن کیا، خیبر میں جا کر کے بسے، ان کی باقاعدہ کھیتیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا کہ دیکھو کھیتی کا جو پیداوار ہوگا آدھا تم رکھنا آدھا مجھے دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کو بھیجتے تھے جب فصل پک جاتی کہ جا کر کے اندازہ لگاؤ کہ اس سال فصل کتنی آنے والی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے، اندازہ لگاتے، اور ان کا اندازہ بالکل سٹیک ہوتا، اور پھر ان کے اندازے کے مطابق جو ہے فصلیں تقسیم کی جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھ کر کے یہودی کہتے تھے کہ یہ زمین اور یہ آسمان جو قائم ہے وہ اس لیے قائم ہے کہ تم جیسے انصاف پسند لوگ، عدل کرنے والے لوگ، بہتر برتاؤ کرنے والے لوگ اس دھرتی پر، اس زمین پر زندہ ہو، اس وجہ سے یہ زمین اور یہ آسمان قائم ہے۔ تو غیر مسلمین بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کے حسن سلوک کی تعریف کیا کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، معاملات کرتے تھے، آپ بزنس کیا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ، قرض لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمین سے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ، لوہے کی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 30 سا جو ادھار لیا تھا، اور اس کے بدلے زرہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گروی رکھ دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض کا معاملہ بھی کرتے تھے غیر مسلمین کے ساتھ۔ ایک مسئلہ ہے سلام کا مسئلہ، غیر مسلموں کے سلام کا جواب دینا۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ غیر مسلم جب سلام کرے تو اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہنا چاہیے۔ یاد رہے یہ خاص حالات میں تھی جب یہودی شرارت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے السلام کی جگہ السلام علیکم، یعنی لام کو حذف کر دیتے تھے اور میننگ جو ہے اس کی چینج ہو جایا کرتی تھی۔ سلام کا مطلب سلامتی، اور لام اگر ہٹا دیں السلام کہیں تو اس کا مطلب ہے تم پر موت آ جائے۔ تو یہودی شرارت کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، نبی کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی شرارت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اگر یہ تم سے سلام کریں تو ان کے جواب میں صرف وعلیکم کہو، ورنہ آپ اگر دیکھیں گے تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ اور موجودہ دور کے علماء میں اگر دیکھیں گے تو علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اسلاف کی حدیثوں کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر غیر مسلم پورے احترام کے ساتھ آپ سے صحیح سلام کرے تو آج بھی اس کے سلام کا جواب آپ وعلیکم السلام کے ذریعہ دے سکتے ہیں۔ تو آپ جس ملک میں جی رہے ہیں اس ملک میں کئی دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، کئی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حسن اخلاق کے ذریعہ، حسن سلوک کے ذریعہ ان کے دلوں کو فتح کریں۔ آپ دیکھیں گے مکی زندگی ہو، مدنی زندگی ہو، مطالعہ کر لیں، اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا۔ کوئی ایک مثال آپ نہیں بتا سکتے
کہ تلواروں کی زور پر کسی کو مسلمان بنایا گیا ہو۔ مسلمان بننے والے جتنے لوگ تھے وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مسلمان بنے۔ آج ہمیں اپنے حسن سلوک کو غیر مسلموں کے سامنے واضح کرنا ہوگا، اپنی اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ کرنا ہوگا، تاکہ یہ غیر مسلم جو اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں یا جن کے ذہنوں میں زہر بھرا گیا ہے، وہ ہمارے حسن سلوک سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے کیریکٹر سے اسلام کو اور مسلمانوں کو سمجھیں اور اسے قبول کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس ملک میں رہتے ہوئے ہر دھرم کے ماننے والوں کا احترام کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم دینی و ملی بھائیوں، پورے خطبے کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک ایسے ملک میں رہتے اور بستے ہیں جہاں کئی ادیان، کئی عقائد اور کئی دھرم کے ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اسلام کی صاف اور واضح تعلیم ہے کہ انسان کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو وہ آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ آپ اپنے اخلاق کے ذریعہ، کردار کے ذریعہ، کیریکٹر کے ذریعہ دلوں کو فتح کریں تو پھر وہ لوگ آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر کے اسلام اور مسلمانوں کا مطالعہ کر کے اسلام دھرم کو قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنائے۔ رب العالمین ہمارے ملک کو بلکہ ساری دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ رب العالمین ظلم چاہے جہاں کہیں بھی ہو رہا ہو، خصوصی طور پر فلسطین میں یا دوسرے ممالک میں یا ہندوستان کے اندر، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہر ایک دھرم کو عزت، احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس ملک کے امن و شانتی کو بگاڑنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو انہیں نیست و نابود کر دے۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ملک کے امن و امان میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم